बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से, सिद्दीक जान साहब की तरफ से और तमाम लोग जो बाकी बैठे हुए हम सब की जानिब से आपको जुमा मुबारक। सिद्दीक साहब, बज़ाहिर लगता ये है कि फर्स्ट टाइम जब से ये 8 फरवरी के बाद गवर्नमेंट बनी है, फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट में कुछ थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट अपने आप को अनसेफ, इनसिक्योर सा फील कर रही है। आज अज़मा बुखारी साहबा की एक स्टेटमेंट, कल जो फौजी अदालतों से सजाएं पाने वाले लोग जो रिहा हुए हैं उन पे भी अज़मा बुखारी साहबा बड़ा गर्जा बरसी है। उन्होंने कहा है कि देखें जी, अगर इनको आप रिहा कर रहे हैं तो इन डेज टू कम 9 मई दोबारा होगा और फौज को दोबारा सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। सोचना चाहिए नहीं, सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कोई धमकी उन्होंने नहीं दी। उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है, इस्तदा की है, मिन्नत की है, तरला किया है। वो तो मिन्नत तरला ही कर सकते हैं, वो तो एहतजाज जो वाला एहतजाज है वो भी नहीं कर सकते इस्टेब्लिशमेंट के मामले में। ठीक है, क्योंकि अगर उन्होंने किया ना तो फिर हो सकती है भी होगी और फिर उसके बाद बड़े मामलात गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है वो उन्होंने मिन्नत तरला किया, रिक्वेस्ट किया इस्टेब्लिशमेंट को। और कल से आप देखें कि कल बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ कि PMLN का जो सोशल मीडिया है उन्होंने कल कहना शुरू किया कि जैसे रिचर्ड ग्रेनियल का उन्होंने कह रहे थे ना कि ट्विटर अकाउंट फेक है। कल वो जब PTI वाले 20-20 माह की बेगुनाह जो कैदी हैं वो कैद काट के और जब रिहा हुए और उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए, छलांगे मार रहे थे और सख्त जो है वो स्टेटमेंट्स दे रहे थे। और 20 माह पहले जब वो जेल में गए थे तो वो इतने पुरएतमाद, पुरअज़म और इतने बहादुर नहीं थे जितने 20 माह बाद वो कैद काट के बाहर निकले तो जितने वो बहादुर हो गए। तो PMLN वालों ने कहा ये फेक वीडियोज़ हैं, उनके सोशल मीडिया वाले ना बाहर बैठ के ये फेक वीडियोज़ हैं, ये नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है कि 20 माह मिलिट्री कस्टडी में को रहे और इतना बहादुर। असल में PMLN वाले ना बेचारे, ज़ाहिर है वो अपने आप को देखते हैं ना, वो कंपैरिजन अपने आप से करते हैं ना, कि उनकी हालत ये थी कि ख्वाजा आसिफ ने TV चैनल पे बैठ के काशिफ बादशाह साहब के प्रोग्राम में बताया था कि मियाँ साहब जब ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थे तो 20-25 बंदे भी नहीं निकले थे लाहौर में। तो वो उसी तरह से वो देखते हैं। देखें, ये बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की है कि 8 फरवरी के बाद पहली मरतबा इस्टेब्लिशमेंट और PMLN के दरमियान बदएतमादी का आगाज़ हुआ है और ख़बरें बाहर आना भी शुरू हुई हैं। और जिसको इस्टेब्लिशमेंट ने कल काउंटर करने की कोशिश की, उन्होंने चाबी वाले खिलौनों को मैसेज करके कहा कि सारे ट्वीटें ठोको कि नहीं कोई बैकडोर आपते नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। भाई ऐसा चक्कर नहीं है। तो मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि DJ SPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि पाकिस्तान के आज जो भी हालात हैं उसका ज़िम्मेदार इमरान खान है, पाकिस्तान की जो भी तबाही और बर्बादी है उसकी ज़िम्मेदार तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान आज जिस नहज पे पहुंचा हुआ है उसके ज़िम्मेदार PTI वाले हैं और KPK भी उनसे नहीं संभाला जा रहा और मुल्क भी उन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया है और बड़े ख़राब लोग हैं, फसादी हैं, इंतशारी हैं, दहशतगर्द हैं और कुछ तो इस्टेब्लिशमेंट के लोग फिर फितना उल खवारिज PTI को कहते हैं। तो ये सारी बातें DJ SPR करने के बाद आगे कहते हैं कि PTI के साथ मुज़ाकरात हुकूमत के खुशाइंद हैं। भाई दहशतगर्दों से तो मुज़ाकरात होने नहीं चाहिए। मरीम नवाज़ जो लाडली है इस्टेब्लिशमेंट की, जो नजम सेठी साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट को मरीम नवाज़ पसंद हैं, तो वो कहती हैं कि PTI को दहशतगर्दों की तरह ट्रीट करो। मियाँ नवाज शरीफ मोहसिन नकवी को फ़ोन करके और अप्रिशिएट करते हैं 26 नवंबर के वाक़े पे, साने पे, कि बिल्कुल ठीक हुआ है जो सीधी गोलियां मारी गई हैं। मियाँ नवाज शरीफ उससे खुशी का इज़हार करता है, मरीम नवाज़ खुश होती है, मरीम नवाज़ भी तारीफ़ें करती है मोहसिन नकवी की, नवाज शरीफ भी मोहसिन नकवी को फ़ोन करके और उसको अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं ज़बरदस्त। और पहली बार मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि यार राना सनौला नहीं, यही हमारी चॉइस ठीक है मोहसिन नकवी, क्योंकि राना सनौला ने भी आज तक मॉडल टाउन में एक वाक़या हुआ था, लेकिन यहाँ पे वफाक में कम अज़ कम इस्लामाबाद में जहाँ पे तमाम एम्बेसीज़ हैं, ये राना सनौला की भी जरूरत नहीं हुई थी कि एक गोली भी किसी को मारते। लेकिन इस्लामाबाद में D चौक पर जहाँ पूरी इंटरनेशनल मीडिया की नज़र होती है, जहाँ पूरी एम्बेसीज़ और सारों तक खबर पहुँची, तो बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया मियाँ नवाज शरीफ के मुताबिक मोहसिन नकवी ने। तो ये क्या हुआ ऐसा कि इम्पैक्ट क्या होगा, मतलब जो बदएतमादी या ट्रस्ट डेफिसिट है, ये ऑब्वियसली जिस तरह 9 मई का फ़ायदा PMLN ने उठाया, वही वजह है कि आज ये गवर्नमेंट में बैठे हुए, तो इसी तरह अब ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है इसका फ़ायदा पाकिस्तान तरीके से उठा सकती है। देखें राय साहब, बात यह है कि किसको कितना फ़ायदा होगा ये तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता कि 9 मई की आड़ में जो कुछ बेगुनाहों के साथ हुआ है, बेगुनाहों के साथ करने वालों के साथ इस दुनिया में होगा या उस अदालत में होगा जो काजी फाइज ईसा की अदालत नहीं होगी, जो याही अफरीदी की अदालत नहीं होगी, जो अमीनुद्दीन खान की अदालत नहीं होगी, जो जमाल खान मदुखील की अदालत नहीं होगी, जो मोहम्मद अली मदद साहब जहाँ नहीं बैठे होंगे, जहाँ पे मुसरत हिलाली साहिबा और नईम अख्तर अवान नहीं बैठे होंगे, वो अदालत होगी जहाँ वाकई इंसाफ होगा। क्योंकि मैं ख़ुद इस बात का ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि
مجھے PMLN کی ایک شخصیت نے بتایا کہ 9 مئی کے بعد ہمیں DPO نے بلایا، اور یہ ایک بیکورڈ ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو لاہور کی بات نہیں کر رہا جہاں پہ کور کمانڈر ہاؤس ہے، یہ میں آپ کو پنڈی کی بات نہیں کر رہا جہاں GHQ ہے، جہاں پہ مطلب لوگ پروٹیسٹ کے لیے گئے، یہ اس ڈسٹرکٹ کی آپ کو بات بتا رہا ہوں جہاں پہ لوگ کسی تھانے کے بارے بھی نہیں گئے تھے، یعنی فوج کے کوئی دفاتر مراکز انسٹالیشن کی بات تو دور کی بات ہے، مطلب لوگ وہاں کے مقامی تھانے کے بارے بھی نہیں گئے تھے۔ وہاں کا DPO بلاتا ہے PMLN والوں کو اور کہتا ہے لسٹیں دو کس کس کو اٹھوانا ہے 9 مئی کی آڑ میں، ٹھیک ہے، 9 مئی کی آڑ میں کروڑوں روپے، اربوں روپے کمائے ہیں پولیس، اربوں روپے کمائے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کروڑوں اربوں روپے کمائے۔ پھر اسی طرح سے بے گناہوں کو، ایک لڑکا جو ہے وہ ایک خود وہ لڑکا کہیں جاب کرتا ہے 20-25 ہزار کی، اس کا بھائی ریڈی پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کو اٹھا کے لے گئے صرف نمبر پورے کرنے کے لیے، اور اس کو ایک کیس میں چھوڑا، دوسرے میں پکڑ لیا، تیسرے میں پکڑ لیا، بچے کو انفیکشن ہو گیا، شدید بیمار ہو گیا، ایک اور ان کے عزیز کو اٹھا لیا، صرف یہ ہے کہ نمبر پورے کرنے تھے نا، اور نمبر انہوں نے ایسے پورے کیے کہ انہیں پتہ ہے کہ جو بھی اس وقت یہ مزدور کھڑے ہیں، یہ جو بھی غریب کھڑے ہیں، یہ پکی بات عمران خان کے ووٹر ہیں، نون لیگ کو تو انہوں نے ووٹ دیا نہیں، ٹھیک کرائٹیریا، انہوں نے اس کو، وہ پھر بیچارے کوشش کرتے رہے، بڑے لوگوں کو کہا، کسی نے ہاتھ نہ پکڑایا، جب وہ ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کیس میں گرفتار ہو گیا، پولیس سے بات کی، پولیس نے کہا مسئلے کوئی نہیں ہے، پولیس نے پیسے لیے، اڈیالہ سے وہ بچہ رہا ہوا، اس کو پولیس نے اندر بٹھایا، اندر ہی پیسے لے کے، اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ پھر اس کو پتہ نہیں کیسے نکالا، وہ مجھے بتا رہے تھے، مجھے اب پوری بات یاد نہیں کہ کیسے اس کو نکالا پولیس نے، ٹھیک ہے، اور ورنہ اگلے کیس میں پکڑ لیتے، ٹھیک ہے، یعنی وہ بے گناہ جو ہے وہ 3 کیسوں میں 9 مئی کی گرفتاری ڈلی، اور پھر وہ رہا بھی کب ہوا جب اس نے پولیس کو پیسے دیے، اور بچے کو اندر انفیکشن ہو گیا اور شدید وہ بیمار رہا، ان کے ایک اور ماموں یا چاچو وہ بھی بیچارے جو ہے وہ اریسٹ ہے 9 مئی کی آڑ میں۔ تو بات یہ ہے سر، کوئی نہ کوئی تو اس کا حساب دے گا، کوئی نہ کوئی تو اس کا جواب دے گا، مطلب دیکھیں نا، آپ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے 9 مئی کی آڑ میں PTI کو کرش کرنا تھا، وہ بھی آپ نہ کر سکے، آپ نے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانا تھا، وہ بھی نہ پھیلا سکے، آپ لوگوں کے عزم کو توڑنا چاہتے تھے، وہ بھی نہیں توڑ سکے، آپ لوگوں کو مطلب ان کو توڑنا چاہتے تھے، وہ بھی نہیں توڑ سکے، جن کو آپ اندر لے کر گئے تھے ان کو آپ نشان عبرت بنانا چاہتے تھے، وہ مزاحمت کا استعارہ بن کے، وہ جرأت، بہادری اور دلیری کا استعارہ بن کے باہر نکلے۔ میں رائے صاحب یہ بات پہلے بھی شاید 1-2 بار کر چکا ہوں، میں نا عمران ریاض خان صاحب کو جب پیش کیا گیا ATC میں لاہور، تو میں ATC گیا، تو اس سے پہلے میں یہ کہتا تھا کہ عمران خان نے نا یہ 9 مئی کے بعد یا اپریل 2022 کے بعد میں یہ کہتا تھا کہ عمران خان نے نا نئے 1000 لیڈر پیدا کر دیے نا، جو لوگ کھڑے رہے، مزاحمت کرتے رہے 9 مئی کے بعد بھی، یہ ساری چیز میں کہتا تھا عمران خان نے 1000 نئے لیڈر پیدا کر دیے ہیں، جو مطلب اب جیسے علی جاز بھٹر ہے، اس طرح کے نوجوان نہیں میں پہنچوتا ہے، انتظار حسن پہنچوتا ہے، مطلب یہ ینگ لوگ جو جن کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے، اب یہ مطلب لیڈر ہے، سالار خان کا مطلب سینکڑوں لوگ ہیں نا، میں 1000 بتا رہا ہوں اس لیے۔ لیکن جب میں 9 مئی والے پیشی تھی اور عمران ریاض خان صاحب کو پیش کیا جانا تھا وہاں پہ، تو وہاں میں گیا، جب میں 9 مئی میں ایک سال گرفتار رہنے والوں سے ملا نا، میں نے کہا نہیں یار، عمران خان نے 1000 نہیں 10,000 لیڈر پیدا کیے ہیں، یہ 10,000 یہ جو گرفتار ہوئے ہیں، 1000 پہلے 11,000، اور اب 4 اکتوبر اور 26 نومبر کو جو لوگ گرفتار ہوئے 4-5,000 6,000، یعنی اب ٹوٹل آپ بات کریں تو عمران خان نے 20,000 نئے لیڈر پیدا کر دیے ہیں، جو اپنی زندگی میں کم از کم اب وہ لیڈر ہیں، پولیٹیکل لیڈر ہیں، ٹھیک ہے، 20,000۔ اب آپ دیکھیں نا کہ صرف جو ملک ادریس ہیں جو شہید ہوئے، ان کی بیٹی کی جو سپیچ ہے، میں کہتا ہوں وہ اتنی بڑی سیاسی لیڈر ہے، اتنی بڑی سیاسی لیڈر ہے کہ یہ مریم شریم اس کے پاؤں کے برابر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ مطلب وہ جہاں نکلے گی ہزاروں لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ اچھا، پھر اسی طرح سے یاسمین راشد صاحب آپ جب آئیں گی تو آپ دیکھیں کیا حالات ہوں گے، اعجاز چودھری صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب، میاں محمود رشید صاحب جو ملٹری کورٹ صاحب، حسان نیازی کتنا بڑا لیڈر، حیدر مجید، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اب دیکھیں نا اس سارے سینیریو میں اب جو ملٹری کورٹس کے پاس رہے ہیں، جو آئے ہیں، ان کی آنے والی نسلیں بھی اپنا تعارف کرائیں گی کہ وہ جی آپ کو یاد ہے 9 مئی کی آڑ میں آپ کے بات میں ایڈ کر دوں، اور ایک بہت سینئر صحافی ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، میرا ان سے ان کے بیٹے سے بھی بہت قریبی تعلق ہے، بھائیوں جیسے ہیں میرا، ان کا بھی بڑا عزت کا رشتہ ہے، وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں قلعہ کاٹا انہوں نے، اور وہ آج تک وہ کتابوں میں بھی لکھ چکے ہیں اپنے، وہ ٹیلی ویژن کے شوز میں بتاتے ہیں، اور آج بھی جب بھی ان کے ساتھ کبھی نشست ہوتی ہے تو وہ واقعات بتاتے ہیں کہ لوگ اس طرح مزاحمت کرتے تھے، جو واقعات وہ بتاتے ہیں وہ چند درجن چند سینکڑوں تک محیط ہوتی ہے۔ آج یہ جو آنے والے 10-20 سال کے بعد آپ اور میں لوگوں کو بتایا کریں گے کہ 2022 23 24 میں پاکستان میں کیا ہوا تھا،
تو یہ نمبر ہزاروں میں ہوا. بالکل ہزاروں میں, بالکل آپ نے صحیح کہا. اور میں آپ کو بتاؤں, میں دیکھ رہا تھا کل وہ جس کا میں نے ذکر کیا نجم سیٹھی صاحب نے, جس میں کہا کہ عمران خان ناقابل شکست ہے, کوئی اس کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکا. اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ بھٹو کے دور میں تو یہ ہوتا تھا نا, اگلے دن اخبار سے آپ کو پتہ چلتا تھا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اب تو یہ ہے کہ ایک منٹ کے اندر سوشل میڈیا پہ جنگل میں آگ کی طرح چیزیں پھیل جاتی ہیں. آپ دیکھیں نا حافظ بلاول جس نے گفتگو کی سنم جاوید کے ساتھ کھڑے ہو کے, اور سنم جاوید کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے جس طرح بہادری کے ساتھ اس نے بات کی ہے سنم جاوید نے. اور اب آپ دیکھیں نا کہ سنم جاوید ہوں, فلک جاوید ہوں, طیبہ راجہ ہوں, مطلب یہ ساری خواتین, یہ ساری نوجوان لڑکیاں, مطلب کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی, ان کی فیملیز بھی, یہ خود بھی, اب ان کو یہ لوگوں کے اندر جو ان کا عزت احترام ہے, جو بیسک کمپیریزن اب ان خواتین کا آئی تھنک بنتا ہی مریم نواز صاحبہ سے, خدیجہ شاہ, ٹھیک ہے, اچھا ان تمام خواتین کا کمپیریزن اگر مریم نواز سے رکھیں, مریم نواز صاحبہ کی سیاسی جدوجہد سر میں آپ کو بتاؤں, ملٹری کورٹ کی کسٹڈی سے نکلنے والا کے پی کے کا وہ 20-21 سالہ نوجوان نا زاہد, ٹھیک ہے, آج اس کا قد کاٹ, یہ جتنے بھی ہیں نوجوان جو کے پی کے پنجاب کے جتنے بھی ملٹری کورٹس بھگت کے آئے ہیں یا ابھی ملٹری کورٹس کے پاس ہیں اور آ جائیں گے, یہ سب, یہ 85 کے 85, یہ 103 کے 103 جتنے تھے, ان سب کا قد کاٹ, عزت احترام مقام مرتبہ نواز شریف سے بہت اوپر ہے. نواز شریف ان کے گھٹنوں تک آتا ہے, ٹھیک ہے, جو اس وقت ان کی عزت اور احترام ہے لوگوں میں, جو ان کی, ٹھیک ہے. تو جہاں سے ہم بات شروع کی تھی, دیکھیں رائے صاحب بالکل نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی بات اعتمادی ہے, اور پھر نجم سیٹھی جیسی شخصیات جب یہ بات کریں گی کہ اسٹیبلشمنٹ نے مکمل آن بورڈ نہیں لیا مذاکرات کے معاملے پہ مسلم لیگ نون کو, اس سے پھر اور زیادہ ان کو وہ ہوتا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کوشش تو کر رہی ہے چابی والے کھلونے سے ٹویٹیں کروا کے, نہیں کوئی بیک ڈور رابطہ نہیں ہے, لیکن بیک ڈور رابطے بھی ہیں. نظام نے عمران خان سے رحم کی اپیل بھی کی ہے, یہ نظام عمران خان سے این آر او بھی چاہتا ہے, ڈیل بھی چاہتا ہے, ڈیل بھی چاہتا ہے, اور عمران خان صاحب کو بھی ان کے کچھ اتحادیوں نے کہا ہے کہ آپ مہربانی کریں ان کو محفوظ راستہ دیں تاکہ معاملات آگے چلیں, تاکہ معاملات ملک کے لیے ٹھیک ہوں, ورنہ تو ملک کی سرحد جیپرڈائزڈ ہے اس پہ. بالکل. ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.